بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف امبی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، دجال کا ظہور قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہونا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے؟ جی ہاں ناظرین، حضرت تمیم داری وہ صحابی رسول ہیں جو دجال سے ملاقات کر چکے ہیں، جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے، اس سے گفتگو بھی کی ہے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں نماز ظہر ادا کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں نے تمہیں نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تمہیں میرے اس بیان کی بھی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے۔ آخر کار مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ دکھائی دیا جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر پہنچ گئے۔ سامنے ان کی نظر جانور کی شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں جساسہ ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو ہم ڈر گئے کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ وہ بولا کہ تمہیں میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ بہت ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بھی بہت پانی ہے اور بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت تمیم داری کے متعلق اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔
میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہو جاؤں۔ صرف مکہ اور طیبہ کے ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا کہ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال اس وقت بھی موجود ہے اور قید میں ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خروج کی اجازت مل جائے گی تو یہ اپنی زنجیروں کا حصار توڑ کر آزاد ہو جائے گا اور دنیا بھر میں اپنا فتنہ پھیلائے گا، جس کی فتنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فتنہ دجال سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف ایم بی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔